السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی سورہ اور انہیں پڑھنے کے فائدے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ خاص اسلامی سورہ کے بارے میں بتائیں گے جنہیں پڑھ کر آپ اپنی زندگی سدھار سکتے ہیں اور کافی مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں۔ سورہ آل عمران۔ جو آدمی قرض سے مبتلا ہو یا کہیں بہت قرض دار ہو گیا ہو، اگر وہ روزانہ 7 مرتبہ یہ سورہ پڑھے گا تو انشاءاللہ وہ اس قرض سے آزاد ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ قرض سے آزاد کرنے کے بعد اس کی روزی کا انتظام بھی کر دے گا۔ اگر آپ قرض سے پریشان ہیں تو اس سورہ کو کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی یہ مصیبت دور ہو جائے گی۔ سورہ نساء۔ اگر میاں بیوی میں من مٹاؤ ہو گیا ہے، یہ رشتے میں درار آ چکی ہے، تو اس سورہ کو پانی پر دم کر کے اگر میاں بیوی کو پلایا جائے تو دونوں میں پھر سے محبت پیدا ہو جائے گی اور بگڑتے رشتے سدھرنے لگ جائیں گے اور آپسی من مٹاؤ دور ہو جائے گا، اور انشاءاللہ گھر کا ماحول پھر سے خوشگوار ہو جائے گا۔ سورہ اعراف۔ اس سورہ کو روز کم سے کم 3 مرتبہ پڑھنے والا شخص بلاؤں اور مصیبتوں سے محفوظ رہے گا۔ بڑی سے بڑی آفت اور مصیبت اس سے دور رہے گی اور بندہ شیطانی وسوسے سے بھی دور رہے گا۔ سورہ یوسف۔ اگر کسی کو قرآن کی کوئی سورہ یاد نہیں ہو رہی یا کوئی شخص قرآن حافظ بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ سب سے پہلے سورہ یوسف یاد کریں۔ اس کی برکت سے آپ کو پورا قرآن مجید یاد ہو جائے گا اور ہمیشہ یاد رہے گا۔ اگر کسی شخص کو بنا وجہ سے نوکری سے نکال دیا گیا ہے یا غلط طریقے سے اسے نوکری چھوڑنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ سورہ یوسف روزانہ نماز کے بعد 13 مرتبہ پڑھے۔ انشاءاللہ اس کی نوکری واپس بحال ہو جائے گی اور آگے بھی نوکری میں کبھی دقت نہیں آئے گی۔ کوئی غریب آدمی یا جس کے پاس مال اور دولت ختم ہو رہا ہے اور کھانا پینا بھی مشکل ہو رہا ہے، وہ بھی اس سورہ کو پابندی سے روزانہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے، انشاءاللہ اس کی غریبی ختم ہو جائے گی۔ سورہ ابراہیم۔ اگر کسی شخص پر جادو کر کے اسے نامرد بنا دیا گیا ہو یا کسی کی مردانہ طاقت کسی وجہ سے ختم ہو گئی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ روزانہ 3 بار یہ سورہ پڑھے، انشاءاللہ جادو کا اثر ختم ہو جائے گا اور اس کی مردانہ طاقت واپس بحال ہو جائے گی۔ سورہ بنی اسرائیل۔ گھر میں کوئی بچہ کمزور دماغ والا ہو یا اسے بولنے میں دقت آتی ہو یا بول ہی نہیں پاتا ہو اور چیزوں کو سمجھ ہی نہیں پاتا ہو تو مسک و زعفران سے اس سورہ کو لکھ کر پانی میں گھول کر پئیں، انشاءاللہ یہ بچہ صاف بولنے لگے گا اور اس کا دماغ ایک نارمل بچے جیسا ہو جائے گا۔ سورہ طٰہٰ۔ اگر کسی لڑکی کا نکاح نہ ہو رہا ہو یا نکاح میں رکاوٹ آ رہی ہو، یہ سورہ دن میں 21 مرتبہ روز پڑھے، انشاءاللہ جلد ہی اچھے رشتے کی خبر آئے گی اور نیک مرد سے اس کی شادی بھی ہو جائے گی اور رشتے میں بھی آگے کوئی رکاوٹ یا نفرت پیدا نہیں ہوگی۔ سورہ مریم اور سورہ کوثر۔ اگر کسی عورت کے بچہ ٹھہرنے میں دقت آ رہی ہے یا کسی وجہ یا رکاوٹ سے بچہ نہ ہو رہا ہو تو ایسی عورت کو چاہیے کہ سورہ مریم روزانہ 1 مرتبہ وضو کر کے روز پابندی سے پڑھے۔ اس کے ساتھ آپ سورہ کوثر بھی پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو جلد ہی خوشخبری ملے گی اور بچہ ہونے کے وقت بھی زیادہ تکلیف نہیں ہوگی۔ سورہ یاسین۔ سورہ یاسین کی فضیلت۔ اس سورہ کو پڑھنے کے فائدے کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے۔ اسے قرآن میں سب سے بہترین اور برکت والی سوروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسے پڑھنے کے کافی سارے فائدے ہیں جو اس طرح ہیں۔ اگر آپ کسی مصیبت میں پھنس چکے ہو اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہو تو سورہ یاسین پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی مصیبت آسانی سے دور ہو جائے گی۔ اگر کسی عورت کے بچہ ہونے کے آخری مہینے میں اگر آپ چاہتے ہو کہ اسے کوئی پریشانی نہ ہو
یا کہیں بچے کی ڈلیوری آسانی سے بنا کسی خطرے کے ہو جائے تو آپ کو چاہیے کہ یاسین شریف پانی پر دم کر کے وہ پانی اس عورت کو پلا دیں، انشاءاللہ بچے کی ڈلیوری آسانی سے ہو جائے گی۔ اگر آپ کا کوئی دشمن ہے جو آپ کو مارنا چاہتا ہے یا آپ کو پریشان کرنا چاہتا ہے تو آپ جمعے کے دن فجر کی نماز کے بعد 1 مرتبہ یاسین شریف پڑھیں اور ایسے لوگوں سے بچنے کی دعا مانگیں، انشاءاللہ وہ دشمن آپ کے آس پاس بھی نہیں بھٹکے گا۔ سورہ یاسین کو پڑھنے سے بیماری میں بھی شفا حاصل ہوتی ہے اور اس کو پابندی سے پڑھنے والا شخص کبھی کسی گمبھیر بیماری کا شکار نہیں ہوتا۔ سورہ بقرہ یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورہ ہے۔ اسے پڑھنے کا ثواب تو ساتھ ہی ساتھ یہ سورہ آپ کو کافی مصیبتوں اور پریشانیوں سے بھی بچاتی ہے۔ جو شخص اس سورہ کو دن میں ایک بار، اگر دن میں نہ ہو سکے تو ہفتے میں ایک بار اس سورہ کو دل سے پڑھتا ہے تو اس شخص کی عمر میں برکت ہوتی ہے۔ اگر آپ کے گھر پر یا آس پاس زہریلے جانور جیسے سانپ یا کچھ ایسے اور جس سے جان کو خطرہ ہو تو آپ کو چاہیے کہ سورہ بقرہ پڑھ کر پانی میں دم کر کے اس میں تھوڑا سا اور پانی ملا کر کسی بوتل میں بھر لیں اور وہ پانی گھر کے چاروں اور جہاں سے جانور گھر میں گھستا ہے وہاں پانی تھوڑا تھوڑا ڈالیں، انشاءاللہ گھر میں کبھی کوئی زہریلا جانور نہیں گھسے گا۔ سورہ بقرہ آپ کو جادو ٹونے سے بھی بچاتا ہے۔ آپ اگر کہیں جا رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے یہ جگہ صحیح نہیں ہے، مطلب اس جگہ شیطان ہوا میں گھومتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ سورہ بقرہ پڑھ کر جائیں تو آپ شیطانی وسوسے سے دور رہیں گے اور کوئی جادو ٹونا آپ پر اثر نہیں کرے گا۔ آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو لائک سے ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب